جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یفرح المن والجمود ولا یؤتیہ العطا والجود، اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته، الصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ صلوات عزیزان گرامی، ایک میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ذرا سا قریب ہو جائیں مجھ سے، اس لیے کہ یہ ویڈیو کی روشنی مجھے آپ کے چہروں کو دیکھنے نہیں دے رہی ہے۔ اگر یہ روشنی ادھر ہو جائے تو مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی خطاب کرنے میں۔ جی ٹھیک ہے، ایک اور صلوات ارشاد فرما بنا۔ کل جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے وہ یقیناً ذہن عالی میں محفوظ ہوں گے، لیکن کچھ میری عادت بھی ہے اور کچھ احتیاط کا تقاضا بھی ہے کہ وہ جو احباب کل مجھے سن نہ پائے ہوں وہ آج مربوط ہو جائیں۔ کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تاریخ لکھی گئی تاریخ اسلام کے نام پر، وہ دراصل اسلام کی تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور مسلمانوں میں بھی جابر و مستبد بادشاہوں کی تاریخ کو لکھ کے اس کو اسلام کی تاریخ کہا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس تاریخ میں سوائے جبر، استبداد، ظلم، دہشت گردی کے آپ کو کچھ نہیں مل پائے گا۔ تاریخ اسلام کے لکھنے والے کو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اسلام کی تاریخ لکھ رہا ہو تو اس وقت تاریخ کا آغاز کرے جب اسلام کا آغاز ہوا، جب کم سے کم اس وقت کرے کہ جب نبوت کا آغاز ہوا، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ تو کچھ اس سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، اس سے بھی قدیم تاریخ ہے۔ یہ تاریخ ابھی دیر نہیں ہوئی
اس سے پہلے کہ الزام مسلمانوں کی پیشانیوں پر مستقل ہو کے رہ جائے، ان کو چاہیے کہ تاریخ کو اس زاویے سے دیکھیں اور اس زاویے سے لکھیں جو اگر ان کے پاس مواد نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ ہم لکھنا چاہتے ہیں تاریخ کو، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس مواد نہیں ہے تو یہ مواد ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سے مواد لیں اور پھر تاریخ کو لکھیں۔ اس لیے کہ کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کم سے کم عالم اسلام اس وقت تاریخ کو شروع کرے کہ جب مسجد میں یہ پوچھا گیا سرکار رسالت سے، اور یہ حدیث مستدرک میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، میں اپنی تقاریر کے دوران کتابوں کا نام نہیں گنواؤں گا اس لیے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو چیز ہے ہمارے پاس تو ایک سلسلہ فکر ہے، ہم اپنی فکر میں کبھی غیر مسلسل نہیں رہے ہیں، ہماری فکر میں کنٹینیوٹی بھی ہے، کنسسٹنسی بھی ہے، ہم یہاں سے وہاں سے گلی سے کوچوں سے راہ چلنے والوں سے ریڑھی پر کچھ فروش کرنے والوں سے غاشہ فروشوں سے اپنی نہ تاریخ لیتے ہیں نہ روایت لیتے ہیں، ہمارے پاس تو روایات کا ایک مکمل سلسلہ ہے۔ ابھی میرے پاس 3 تقریریں اور ہیں، میں انہی تقریروں میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ ایک حدیث کے لیے ہم کتنے سلسلوں سے جا کے امامت سے مل جاتے ہیں۔ ابھی میرے پاس تقریریں، لیکن آج کی حد تک کہ جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لك النبوہ، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی، تو سرکار رسالت نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے۔ تو آدم نہیں تھے مگر اسلام تھا، آدم نہیں تھے مگر نبوت تھی، آدم نہیں تھے ابھی فرائض نبوت سرکار رسالت پر عائد ہو چکے تھے۔ تاریخ کے لکھنے والے کم سے کم یہاں سے تو شروع کر۔ میں دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ ان کی نگاہ وہاں تک جا نہیں پائے گی، ذات واجب نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، الوہیت کے پھریرے معرفت کی فضا میں لہرانے لگے اور میں پہچانا جاؤں، تو ایک مرتبہ اس خواہش نے ارادے کو پیدا کیا، اس ارادے نے یکایک ایک نور کو خلق کر دیا، میں کل سے مسلسل ہو رہا ہوں، ایک نور کو خلق کر دیا، اور نور کو خلق کر کے کہا، اور جیسے ہی نور تخلیق ہوا اس نور نے سجدہ کیا۔ معصوم فرماتے ہیں 1000 برس کا نوری سجدہ تھا، 1000 لائٹ ایئر کے 365 دن کا سال نہیں، جیسے سورج کی روشنی 1 منٹ میں جس رفتار سے سفر کرتی ہے اس کو ایک نوری دقیقہ کہتے ہیں، اس طرح سے 1000 برس کے نوری سال کا سجدہ تھا، اور اس کے بعد سر کو اٹھا کے کہا مانگ ہم عطا کریں گے، سوال کر ہم بخش دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مالک یہ تو ہے مبدا، لیکن جب میں بعد میں لوٹ کے تیری بارگاہ میں آؤں تو اس کی شفاعت کو قبول کر لے جو میرے واسطے سے آئے، جو میرے وسیلے سے آئے۔ کیا لفظ دے گیا، کیا لفظ دے گیا، جو میرے واسطے سے آئے اس کی شفاعت تو قبول۔ یہ آغاز اسلام کی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ آغاز اسلام کی باتیں، اس کے شفاعت کو قبول کر لے جو میرے واسطے سے آئے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے واسطے کی ضرورت کیا ہے، وسیلے کی ضرورت کیا ہے، نسبتوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں یہ نہیں جانتا کہ یہ لوگ کیا آسمانوں سے گر پڑے ہیں یا زمینوں سے اگ گئے ہیں، بغیر وسیلے کے تو ولادت نہیں ہوتی انسان کی، اس کے لیے بھی وسیلہ چاہیے۔ تخم کے، بیج کے، پودا بننے کے لیے زمین وسیلہ، سر ابھارنے کے لیے ابر وسیلہ، ابر کے لیے حرارت وسیلہ، حرارت کے لیے سورج وسیلہ، سورج کے لیے کوئی وہ وسیلہ کہ جس کے اختیار میں سورج یوں بھی ہو یوں بھی ہو۔ رفتہ منازل کو طے کر رہا ہوں
مجھے اس بات پر بڑی مسرت ہوتی ہے کہ جب میں ابھی نام بھی نہ لوں اور آپ کا دل پکار اٹھے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، اور اس وقت میرا جی جل کے رہ جاتا ہے کہ جب میں نام لوں اور کسی کا چہرہ جل جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے یہ، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ کل میں فکر کے آخری حصے سے آج آپ کو مسلسل کر دوں، یہ بڑی شکایت ہے دنیا کو، اور میں نہیں جانتا کہ کیا تکلیف ہے اور کس وجہ سے ان کو یہ شکایت ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ بڑی شکایت ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ ایک ہی نام لیے جاتے ہیں مسلسل، ایک ہی نام، ان کو خوشی ہو وہی نام، غم ہو وہی نام، ٹھوکر لگے وہی نام، گرنے لگے وہی نام، مصیبت آئی وہی نام، مشکلیں آئی وہی نام۔ میں بڑی غیر جانبدارانہ تقریریں کرنے کا عادی ہوں۔ ٹھیک ہے ہم تو ایک نام لیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی تو بتلا دے کہ اس نام کے سوا کوئی اور نام ہے بھی کہاں اسلام میں، کوئی نام ہے بھی کہاں اسلام میں۔ یہی میری تقریر کا کل آخری موڑ تھا کہ جہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دعوت ذوالشیرہ سے اس آواز کو ہٹا لی جائے، کل یہ آخری جملے تھے میرے کہ گبن نے لکھا کہ calm silence was being observed throughout the assembly until the youngest among all called Ali stood up and told the prophet of God, I witnessed that you are the truth۔ ایک سناٹا سا سناٹا تھا، آنکھیں پتھرا چکی تھیں، پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں، ہونٹ جم کے رہ گئے تھے، سانس کی آمد و شد رک گئی تھی، قدم زمینوں میں لگتا تھا گڑ گئے ہیں، انسان بت بن گئے ہیں، ہوا خاموش ہے، فضا چپ ہے۔ ایسے میں ایک بچے نے جس کا نام علی تھا کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر میں اس آواز کو ہٹا لوں تو اسلام میں سوائے کفر کے سناٹے کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تھی میری کل کی تقریر، پھر میں نے تفصیل سے ہجرت بیان کی، اور اس کے بعد آج میں اس مرحلے تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ غور کرتے چلیں۔ میں آپ کی ترقی یافتہ فکر کی روشنی میں تقریر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کوئی منزل آپ کی نگاہ میں ہے کہ جس منزل پہ علی نہ رہے ہوں اسلام کی تاریخ میں؟ کوئی منزل؟ میں اپنے بدترین نقاد سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی منزل ایسی ہے کہ جہاں علی نہ ہو؟ اور میں آج آپ کو ایک گوشہ دے رہا ہوں، گفتگو پرسوں کروں گا اس پر۔ علی کو فاتح بدر و احد نہیں کہتے، علی کو فاتح بدر و خیبر نہیں کہتے، علی کو فاتح بدر و خندق بھی نہیں کہتے، علی کو فاتح جمل نہیں کہتے، علی کو فاتح صفین نہیں کہتے، علی کو فاتح نہروان نہیں کہتے، علی کو کہتے ہیں فاتح بدر و حنین۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ نئی نسل کے سامنے یہ عرض کر سکوں کہ حنین سے ان کو آشنائی ہو۔ حنین ایک واحد جنگ ہے، ایسی اسلام کی ایک واحد جنگ ہے جس میں اسلام کا لشکر کوئی 313 نہیں تھا بدر کی طرح، بلکہ 12,000 کا لشکر تھا، 12,000 کا لشکر تھا، اور جنگ صرف علی نے کی ہے۔ یہ جنگ میں آج نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ جنگ میں آج نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ جنگ میں انشاءاللہ پرسوں پڑھوں گا، جس دن میری چوتھی تقریر ہوگی، اور 5ویں تقریر تو میں خلاصہ پہ لے کے۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نزول کے اعتبار سے سورہ برات 113واں سورہ ہے۔ 8 ہجری فتح مکہ، 9 ہجری سورہ برات کا نزول، 129 آیتیں، ترتیب کے اعتبار سے 10واں سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے 113واں سورہ ہے۔ اس بات کو بھی میں تھوڑا سا آج آپ کو ایک وضاحت کرتا چلوں، دوران تقریر کئی وضاحتیں آئیں گی، یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ایک ہمارے بزرگ تھے حاضر طیفوری، علامہ حاضر طیفوری، صاحب طریقت تھے، لیکن ان کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی تھی۔ حیدرآباد میں ایک مرتبہ تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور پریس رپورٹر 104 سال کی ان کی عمر تھی جب وہ آئے تھے،
اور اس کے 6-8 مہینے کے بعد وہ انتقال فرما گئے۔ رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ آپ کا قرآن کی تحریف کے تعلق سے کیا خیال ہے اور ترتیب کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کو اس کی شان نزول کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا اور ہر آیت کے پہلو میں اس کی تفسیر لکھ دی جاتی کہ یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی، تو آج اسلام میں اتنے فرقے نہیں ہوتے۔ یہ حاضر تیفور، یعنی حاضر تیفور دراصل کہنا یہ چاہتے تھے کہ جب آئے تطہیر آئے انما یرید اللہ ہے تو اس کے پہلو میں یہ لکھ دیا جائے کہ چادر کے نیچے کون کون تھا۔ لیکن میرا اسٹیٹمنٹ نہیں، حاضر تیفور اگر آئے مودت آئے تو اس کے پہلو میں یہ لکھ دیا جائے کہ اہل بیت میں کون کون تھا۔ آئے درود آئے تو حاضر تیفور یہ چاہتے تھے کہ یہ لکھ دیا جائے کہ درود کی صورت کیا ہونی چاہیے، تو ان پر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا گیا۔ انہوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ اگر کسی کی محبت میں مجھے کافر قرار دیا جا رہا ہے تو یہ کفر مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں، اگر کسی کی محبت میں، انہوں نے نام نہیں لیا، کہا کسی کی محبت میں اگر مجھے کافر کہا جا رہا ہے تو یہ کفر مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 2 شعر کہے۔ وہ شعر یہ تھا کہ کوئی جواب بچا یا کوئی سوال بچا، امیر تیرہ شباں آج کتنا مال بچا۔ اور پھر شعر کا نگاہ وقت سے پتھر برس رہے تھے مگر تیرے خیال کا آئینہ بال بال بچا۔ نگاہ وقت سے پتھر برس رہے تھے مگر تیرے خیال کا آئینہ بال بال بچا۔ تو یہ خیال کا آئینہ جو بال بال بچا، اس دل میں کوئی ہے، اس دل میں کوئی ہے، مگر میں آغاز پہ لے جا رہا ہوں۔ ذات واجب نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے یکایک کسی کو خلق کر دیا اور یوں خلق کیا۔ آج میری تقریر میں کچھ علامتیں ہوں گی اور میں آپ کو دیکھ کے یہ علامتیں اٹھا رہا ہوں۔ کچھ علامتیں ہوں گی جو اگر یہ علامتیں کسی پہ واضح نہ ہو پائیں تو پھر کبھی کوشش کروں گا۔ آج تو میں علامتیں اٹھا رہا ہوں۔ یوں تخلیق کر کے پیدا کر دیا، نور خلق ہو چکا۔ عزیزان گرامی، اس نور کو خلق کر کے رکھا کہاں؟ مشرق نہیں تھا، مغرب نہیں تھا، شمال نہیں تھا، جنوب نہیں تھا، نہ کچھ اوپر تھا نہ نیچے تھا، یا وہ تھا یہ نور تھا۔ تو رکھا کہاں؟ اپنے روبرو رکھا۔ یعنی روبرو کا مطلب یہ ہے خالق کا کوئی ایک رخ تو ہے نہیں، وہ تو ہر رخ پہ ہے، جتنے رخ پر ہے اتنے رخ پر اس نور کو رکھا، اور نور کو رکھ کے ایک آئینہ اس نور کو بنایا اپنی صفات کا۔ تقریر محفوظ ہو رہی ہے، تقریر میری محفوظ ہو رہی ہے، ایک ایک جملے کی میری ذمہ داری ہے۔ 76ویں برس میں تقریر کر رہا ہوں، 54 برس سے منبر پہ ہوں، ایک ایک جملے کی مجھ پر ذمہ داری ہے، ایک ایک لفظ کی نگرانی کر کے دے رہا ہوں۔ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشچینوں کو۔ اپنی صفات کی غلطیں دیں اس کو، اور یہ کہہ کے دیں کہ اگر میں بصیر تو تو بھی بصیر، اگر میں سمیع تو تو بھی سمیع، اگر میں رزاق تو تو بھی رزاق۔ تمام صفات کی غلطیں دے کے کہا کہ اگر میں لا کل
کل شیء قدیر، تو تو بھی علی کل شیء قدیر۔ دیکھیے میں مخلوق اول کا تذکرہ کر رہا ہوں، کسی کو گمان نہ گزرے، صفات کی اپنی خلطیں دے دی، اپنی صفات کی خلطیں۔ تبھی تو اقبال کہتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری کبھی نہیں اپنی صفات کا خالت دے کے بھیجا کہ اب تو جاؤ، اب تو جاؤ۔ اور اس آئینے کو عزیزان گرامی ذرا سا میں وضاحت کر دوں۔ ایک جملہ ہے، اگر آپ اس ایک جملے کو اٹھا لیں تو مجھے ایک سانس لینے کی مہلت مل جائے۔ اب اس میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، آئینہ اس کو کہتے ہیں جو وہی دکھائے جو ہے، یعنی ہو بہو۔ میں کیا کہہ گیا؟ یعنی آئینہ وہی دکھائے جو ہے، یعنی ہو بہو وہی دکھائے جو ہے وہ دکھائے۔ اور اگر آئینہ وہ نہ دکھائے جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بعض آئینے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں چہرے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تو اس کو آئینہ نہیں کہتے، لکھنؤ ہے، اس کو آئینہ نہیں کہتے، اس کو فریب آئینہ کہتے۔ وہ آئینہ نہیں ہوتا، وہ فریب آئینہ ہو۔ آئینہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہو وہی دکھائے، اور اگر اس سے منعکس ہو کے کوئی کرن کسی بندہ خدا پہ جائے اور وہ اس جلووں کو اس آئینے میں دیکھے، آپ پہنچ گئے، مجھے مسرت ہے کہ آپ پہنچ گئے، تو انسان ہی تو ہے نا، انسان ہی تو ہے نا۔ ان تجلیوں کی چھوٹ کی اگر تاب نہ رہ پائے اور وہ بڑھ کے یہ کہتے کہ تم تو وہ ہو، تم تو وہ ہو، ارے شک تو سلمان کو ہو گیا تھا، انسان کا کہنا کیا ہے؟ اب دنیا کو یہ حیرانی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کس لیے کہہ رہے ہیں، کہہ کوئی اور رہا ہے، پریشانی کسی اور کو ہو رہی ہے۔ دنیا کا یہی رنگ ڈھنگ طریقہ ہو گیا۔ میں عرض یہ کروں کہ دراصل اس نام کے ساتھ بہت ساری تاریخ کے حصے ہیں جسے میں رفتہ رفتہ عرض کرتا چلوں، مگر ایک لفظ یہ بھی ہے کہ نام اگر مشکلوں میں کام آنے والا ہے، مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، مددگار ہونے والا ہے، تو اس نام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ نام کسوٹی ہے نسب کی۔ آپ محسوس کر رہے ہیں اس کے سوا ہمارے پاس کوئی، یعنی یہ نام ڈی این اے ہے، ڈی این اے، یہ نام ڈی این اے ہے۔ اس کے انسان کے سامنے یہ نام لے کے دیکھو، اس کا ڈی این اے خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ یہ نام ایک کسوٹی ہے، وہ بتلا دے گا کہ اس کا سلسلہ نسب کہاں جا رہا ہے، یہ بتلا دے گا کہ اس کا سلسلہ کہاں جا کے مل رہا ہے۔ یہ نام ایک کسوٹی ہے، تو آج آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ فقط یہی ایک نام ہے، کسوٹی ہے نام۔ جانے کس کے ساتھ کہاں کیا غلطی ہو گئی ہوگی۔ آپ محسوس کرنا، میں اس سے زیادہ منبر سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس سے زیادہ، مگر باہر نہ ہوں۔ اپنے اسماء کا غلط دیا، اپنی صفات کا غلط دیا۔ دیکھیں کہ تاریخ اسلام اس واقعے کو نہیں لکھ پائی ہے، اس لیے نہیں لکھ پائی، کل کہہ رہا تھا کہ اس وقت میرے سامنے احادیث کی تمام کتابیں کھلی ہوئی ہیں، کم سے کم صحاح ستہ تو ہے، اس کے علاوہ مستدرک بھی ہے، کنز العمال بھی۔ اگر صحاح ستہ کی کتابوں میں آپ احادیث کو ڈھونڈنا چاہیں، اگر ایک میں نہیں مل گئی تو دوسری میں مل جائے گی، دوسری میں نہیں ملی تو تیسری میں مل جائے گی، الا اس ایک حدیث کی۔ یہ حدیث
آپ کو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، اور وہ حدیث ہے اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ کتاب آپ کو عالم اسلام کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ اس لیے نہیں ملے گی کہ اگر یہ لکھ دیتے تو اس کے فوراً بعد ان کو لکھنا پڑتا انا ولی من نور واحد، کیونکہ وہ نہیں لکھ پاتے تھے، تاریخ نے ان کو نہیں لکھنے دیا وہ، اس لیے کہ نور کی جگہ ظلمتیں بیٹھ چکی تھی نا، عقل کی جگہ مکاریاں بیٹھ چکی تھی، شجاعت کی جگہ بزدل بیٹھ چکے تھے۔ ظاہر کہ میں اسے زیادہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اس حدیث ہی سے انکار کر دیا۔ لیکن جتنے سر علی کی تیغ نے کاٹے ہیں اس کا حساب تو کبھی اور، لیکن دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے گواہی دی، قریش کے کفار دشمن ہوئے، ہجرت میں سوئے، کل کی تقریب 40 قبیلے کے نمائندے کھچی ہوئی تلواروں کے ساتھ آئے کہ محمد کو قتل کر دیں، اور جب علی تلوار ٹیک کے کھڑے ہو گئے بستر سے تو اس وقت ابو جہل نے کہا تھا کہ ابو طالب کے نادان بیٹے تو نے یہ کیا کیا، بستر پہ سو گیا، یہ تو تجھے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو پلٹ کے کہا تھا ابو جہل جتنی مجھے نادان کہہ رہا ہے، جتنی عقل میرے پاس ہے، اگر میں دنیا کے تمام بیوقوفوں میں تقسیم کر دوں تو سب کے سب عقل مند ہو جائیں۔ کل یہ جملہ کہہ چکا ہوں مگر میں دہرا رہا ہوں اس لیے کہ میرے نئے سننے والے، اور کہا یہ بھی کہ اگر میں اپنے علم کو ساری دنیا کے جاہلوں میں تقسیم کر دوں تو سب کے سب عالم ہو جائیں۔ پھر کہا کہ اگر میں اپنی شجاعت و جرأت کو دنیا کے تمام بزدلوں میں تقسیم کر دوں تو سب کے سب شجاع ہو جائے، مگر یہ کہ کاش ایسے ہی کسی موقع پہ کسی نے خیرات مانگ لی ہوتی تو فرار آشنائی کا موقع نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری اس بات کو، مگر یہ کہ ہجرت کے موقع پہ دشمن بدر آئی، 313 بڑے بچے سب ملا کے 313، اور بدر کا موقع یہ تھا کہ جب رسول نکلے اور ادھر سے فوجیں آ رہی تھیں تو آندھیاں چل رہی تھیں، آندھیاں، طوفان آ گیا تھا، طوفان باد و بھران، ہواؤں کے چھکا چل رہے تھے۔ رسول پہنچے، سورج ڈھل چکا تھا، تاریکی کی وجہ سے کچھ اور پہلے ہی بادلوں نے سے گھیر کے اندھیرا کر دیا تھا۔ شام اور ایسی محیب شام کہ دھند ہوائیں، طوفان باد و باران، ریت کے چھکر چل رہے تھے، ادھر سے ریت اڑتی اور ادھر ٹیلا بنا دیتی، اور ادھر سے ریت اڑتی ادھر ٹیلا بنا دیتی، سینڈ ڈیون کی کنورشن ہو رہے۔ ایسے میں رسول اکرم نے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ نے بدر سنی ہے، بہت سالوں سے سنی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو 313 میں 312 ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یہ آندھی غضب کی، یہ طوفان، یہ ہواؤں کے جھکڑ، یہ باد و باران، کہ جہاں قدم کو قدم نہیں سوج رہا ہے، قدم اکھڑ رہے ہیں، ٹیلے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ہم تو راستہ بھی نہیں پا سکیں گے۔ ایسے میں رسول کہہ رہے ہیں پیاس لگی ہے، اور 313 میں سے کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اس منزل سے گزار دوں، کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ وہی اٹھا، ایک مرتبہ وہی اٹھا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا؟ نہیں، بیٹھو، اور بھی تو لوگ ہیں۔ تو اب میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں وہ نہیں اٹھے، کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر علی اٹھے تو رسول نے کہا اچھا تم جانا چاہتے ہو جاؤ،
اور اس کے بعد ایک آدمی کو ساتھ کر دیا کہ تم علی کے ساتھ چلے جانا۔ کوسوں دور اس رات کی تنہائی، وہ محیط سناٹے، وہ بادلوں کی گرج، وہ آندھیوں کا چلنا، کوسوں دور بدر کا کنواں۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو ساتھ آیا تھا اس نے کہہ دیا بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں ڈول اور رسی لانا بھول گیا۔ عرب کے کنویں ایسے اندھے اور محیط کنویں کہ دن میں اگر سورج آ کے اوپر کھڑا ہو جائے تو کنویں کی تہ نہ نظر آئے۔ ڈول رسی میں ڈالیں اور نکالیں تو رسی کو زمین پر لپیٹتے لپیٹتے انسان کے خط سے اونچا تو گچھا بن جائے رسی کا، اتنا گہرا کنواں۔ اور اس نے کہا کہ بڑی غلطی ہو گئی، ڈول نہیں لے کے آیا۔ تو علی نے مڑ کے کہا علی کو ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں۔ آپ جس انہماک سے سن رہے ہیں اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اسی طرح سے آگے مجھے ڈول اور رسی کی ضرورت دن نہیں ہے، رات ہے، تاریکی ہے، سناٹا ہے، تنہائی ہے، علی ہے، کنواں ہے۔ ایک مرتبہ علی نے مشقیں لیں، دونوں طرف مشقوں کو لٹکایا اور کنویں میں کود پڑے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ کب آواز آئے تاکہ میں پہچانوں کہ علی پہنچے، تہ تک پہنچے علی۔ وہ کہتا بڑی دیر ہو گئی آواز نہیں آئے تو میں ڈر گیا کہ علی کہیں پھنس گئے دیوار میں۔ مگر ایک بار جب تہ تک پہنچے آواز آئی اللہ اکبر، تو اس نے کہا کہ آواز اتنی گونج کے ساتھ آ رہی تھی کہ مجھے لگا کہ یہ فاصلہ تو میلوں کا ہے کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کنواں مٹی کا، اطراف سے پتھر نکلے ہوئے، اور پہنچتے پہنچتے علی کے ہاتھ زخمی ہوئے، پشت زخمی ہوئی۔ پھر پانی کو بھر کے مشکوں کو کندھوں پہ اٹھا کر جب علی اوپر پہنچے ہیں کنویں کی دیواروں کو پکڑتے ہوئے، تو وہ تو سمجھ گیا تھا کہ اب علی گئے، اب علی برآمد نہیں ہوں گے۔ لیکن جب مشقیں لے کے آئے تو پھر ایک مرتبہ جب آگے بڑھے تو پہلا طوفان پھر آیا، علی نے طوفان کو رد کیا۔ پھر دوسرا طوفان آیا، علی نے طوفان کو رد کیا۔ اور اب جب قیام تک پہنچے، اہل لشکر نے دیکھا کہ پانی آ گیا مگر علی کی قمیض خون سے بھری ہوئی ہے۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ اور اس کے بعد کہا یا علی اتنے زخمی ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ ڈول نہیں تھا، رسی نہیں تھی۔ اہل لشکر حیرت سے دیکھتے رہ گئے اور کسی کی چہرے پہ خدا سا خوشی کے آثار بھی نمودار ہوئے۔ اچھا ہوا جو ڈول نہیں گیا تھا، مگر یہ کیا ہوا کہ علی پھر واپس آ گئے اور پانی لے کے واپس آئے۔ پانی پورے لشکر کو پلایا گیا، جن جن کو پیاس لگی تھی وہ پانی پلایا گیا۔ جب یہ مشکلوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں اور بدر کا تذکرہ کرتا ہوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تلوار تو جو چلی تو چلی، لیکن اگر علی نہ ہوتے تو لشکر پانی کیا پیتا، پیاس کیسے ہوتی؟ میں یہاں یہ جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، شاید مجلس کے آخری حصے میں کبھی اس کو استعمال کر پاؤں، آج یا کل، کہ ایک پانی کے لیے یا علی یاد آتے ہیں یا عباس یاد آتے ہیں، اور کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ اگر میں بدر سے علی کو ہٹا لوں تو تاریخ اسلام میں کس کا نام رہ جاتا ہے؟ علی پہ اصرار تو کرتی ہے دنیا کہ یہ ہے، یوں ہے، یوں ہے، فقط یہ آگے بڑھتے چلیے۔ آج خیبر نہیں، خندق نہیں، جمل نہیں، صفین نہیں، نہروان نہیں، کسی اور موقع پر حنین بھی نہیں، لیکن 113واں سورہ نزول کے اعتبار سے سورہ برات 8 ہجری میں فتح مکہ ہو چکا، 9 ہجری میں اللہ کا رسول پر آیت نازل ہوئی، کہہ دو اے رسول
جا کے اذان دو اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اذان من اللہ و رسولہ، اذان دو۔ اور سے مجھے سنیے، میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں اور فیصلہ آپ کے فہم و شعور پر چھوڑ رہا ہوں۔ اذان دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبے کے حدود میں، حرم کے حدود میں داخل نہ ہو۔ آج کے بعد کوئی برہنہ کعبے کا طواف نہ کرے۔ تو ایسے موقع پر ایک صاحب وہ اٹھے جن کے بڑے حوصلے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو 8,000 کا لشکر ہے پیچھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تلواریں کھینچی ہوئی ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ میں جاؤں؟ تو رسول بڑے کریم نفس کے تھے، مگر جانتے تھے کہ یہ جائیں گے نہیں۔ بس 2 گام چلے تھے کہ آیت نازل ہوئی، نہیں، یا تم جاؤ یا تم میں سے کوئی جائے، یا تم جاؤ یا تم میں سے کوئی جائے۔ واپس بلایا، آیتیں واپس نہیں، لے کے علی کے حوالے کیا اور کہا تم جاؤ، تم جاؤ۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا، 9 ہجری کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جس میں کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا میرے ہاتھوں قتل نہ ہوا ہو۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا۔ اور میں آیتیں سناتا ہوا چلا، جب میں پہنچا اور کعبے کی دیوار پہ کھڑے رہ کے میں نے اذان دی کہ خبردار آج کے بعد کوئی کعبے اور حرم کے حدود میں کوئی مشرک داخل نہ ہو اور کوئی برہنہ طواف نہ کرے، تو لوگوں کا جو ہجوم میرے اطراف کھڑا ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھی، لیکن جب میں اترا اور آگے بڑھا تو یہ مجمع یوں پھٹا جیسے شیر کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں۔ مگر میں پوچھوں تو کہ یہ آیتیں کوئی اور لے جاتا تو کیا ہو جاتا، جس کی وجہ سے علی کا انتخاب کرنا پڑا؟ تو اس لیے کسی اور کے ذریعے سے یہ آیتیں نہیں بھیجی کہ کوئی اور جا کے اگر یہ آیتیں سناتا تو یہی اہل مکہ پلٹ کے کہتے آج تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو، کل تک تو تمہارے باپ دادا مشرک تھے، تمہارے باپ دادا ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے۔ جی کل تک تو تم کرتے تھے، اس لیے اس کو بھیجا جس کے پورے نسب میں اول تا آخر اسلام ہی اسلام تھا، ایمان ہی ایمان تھا، اور جو خود کل ایمان تھا اس کو بھیجا کہ اب تم جاؤ، جا کے یہ آیتیں سنائیں۔ اور عزیزان گرامی، جہاں آپ اس توجہ سے مجھے سن رہے ہیں، وہاں ایک جملہ میں نے کہا، اس جملے کی میں مزید تاریخ کی روشنی میں وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے۔ کوئی برہنہ کعبے کا طواف نہ کرے، یہ تھا۔ تو لوگ کعبے کا برہنہ طواف جو کرتے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ شاید وہ لوگ عقیدتاً ایسا کرتے رہے ہوں، یہ آپ کے ذہن میں نہ رہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے، جملے کی تاریخ ہے، جملے کی ہسٹری ہے کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو کعبے کا طواف کرتے تھے تو وہ اپنا ایک لباس جس میں وہ طواف کرتے تھے خیرات کر دیتے تھے اور دوسرا لباس پہن لیتے تھے۔ لیکن جن کے پاس دوسرا لباس نہیں ہوتا تھا وہ یہ لباس اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے، کیا مرد اور کیا عورت۔ تو حکم یہ صادر ہوا کہ آج کے بعد کوئی طواف نہ کرے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں مکے کے ناداروں جن کے پاس تمہارے پاس بدلنے کے لیے لباس نہیں تھا، یہ تو شہزادی خدیجہ کی دولت کا صدقہ تھا کہ جو تم لوگوں نے جی جناب خدیجہ کی دولت کا صدقہ تھا جو تم کو تونگر کر گئی، اور جس کی دولت کا صدقہ تم کو تونگر کر گیا اس کی بیٹی دربار میں کسی مرتوب کے کھڑی اپنا حق مانگ رہی ہو۔ اور آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اتحاد امت میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے جملے پہ کوئی تبصرہ کرنا نہیں ہے، کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ یہ بتائیے کہ ہم کیا چھوڑ کے اتحاد کریں، کیا بھول کے اتحاد کریں؟ غالباً گزشتہ برس آپ کے درمیان یہ کہہ چکا ہوں میں جملے، کیا میں بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول جاؤں؟
کیا میں جلتا ہوا دروازہ بھول جاؤں؟ کیا میں علی کے گلے میں بندھی ہوئی رسیاں بھول جاؤں؟ کیا میں حسن کے جگر کے ٹکڑے بھول جاؤں؟ کیا بھول کے برستے ہوئے تیر حسن کے لاشے پہ بھول کے کیا بھول کے کوئی سمجھوتا کرے؟ اور کس سے سمجھوتا کرے جو آج بھی یزید کو احترام سے نام لے رہے ہیں؟ ان حکومتوں کے پیٹرول ڈالر کو دیکھ کے سمجھوتا کیا جائے جو سڑکوں پر اس کے نام کی سڑکیں بنا رہے ہیں، ان پر ان کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے؟ یہ سمجھوتا مبارک ہو جو سمجھوتا چاہتے ہیں، لیکن اس سمجھوتے کے بعد عزیزان گرامی میری نوک جھونک نہیں، میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، ہماری اپنی ایک انفرادیت ہے، ہماری اپنی ایک شناخت ہے، ہمارا اپنا ایک چہرہ ہے۔ اگر کل کی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ انسان کے کردار کے دو ہی پہلو ہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں، کثرت سے اگر ہاں ہو جائے تو انسان ضم ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی شناخت نہیں رہتی۔ کلمے کا آغاز لا سے ہوا ہے، نہیں سے، ہاں سے نہیں ہوا۔ آج دنیا بھر کے کافروں میں مسلمانوں کی انفرادیت ہے، خدا بیزاروں کے درمیان مسلمانوں کی انفرادیت ہے، مسلمانوں کا ایک چہرہ ہے، مسلمانوں میں ہمارا بھی ایک چہرہ ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کو چھوڑ ان کو چھوڑ کے ہم اگر ضم ہو جائیں گے تو ہماری شناخت باقی نہیں رہے گی۔ بے چہرہ لاشوں کا تو کوئی رونے والا بھی نہیں رہ جاتا، بے چہرہ لاشیں اگر فٹ پاتھوں پر پڑی ہوں تو اس کا کوئی رونے والا بھی نہیں رہ جاتا۔ کم سے کم یہ چہرہ، یہ لباس، اس کو رہنے دیجئے تاکہ آپ ارے اور تو اور یہ کلائی میں جو بندھا ہوا دھاگا ہوتا ہے یہ بھی ڈستا ہے، یہ بھی ڈستا ہے۔ ارے یہ دھاگا کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، یہ فاتحہ شرک ہے، یہ تبرک اسراف ہے۔ کوئی بانیہ مجلس، میں تو مسافر ہوں، مگر کسی بانیہ مجلس کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجلس میں تبرک کا اہتمام کر رہا ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ وہی شہید اپنے رزق میں سے انفاق کر کے بھیج رہے ہیں۔ مما رزقناہم، شہیدوں کے رزق میں سے انفاق ہو رہا ہے، وہ اپنے رزق میں سے بھیج رہے ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا؟ ارے کبھی دیکھا تو ہوتا، میں بھی مصائب پہ آیا نہیں چاہ رہا ہوں، ایک آدھ منزل میرے پاس رہ جاتی ہے، میں کبھی دیکھا تو ہوتا 2 کروڑ انسان، اب کوئی 20 دن باقی رہ گئے، شاید 17 دن باقی رہ گئے ہیں آپ کے لیے، قافلے جھک در جھک جائیں گے۔ حج کے لیے 25 لاکھ انسان ہو تو حکومت کی سانس پھول جاتی ہے۔ آپ فرمانے ہیں 25 لاکھ اگر انسان ہو تو حکومت کی مشنری کی سانس پھول جاتی، کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ کا انتظام نہیں کر سکتے، لیکن سرحدیں کھلی ہوئی ہیں، سرحدیں کھلی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کے پاس ویزا نہیں ہے، نہ صحیح، آؤ حسین کی بلاوا ہے۔ اور پھر خدا گواہ ہے، تم کو قسم ہے اسلام کی، قسم ہے تم کو خدا کی، تم کو قسم ہے امام حسین کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اگر میں ان کی زیارتوں کو گئے ہوں گے جو نہ جا پائے ہوں تو اللہ آپ کو فوراً لے جائے، جلدی سے جلدی لے جائے، آپ کے آنسو ذریعے حسین پہ بہنے کا اہتمام فرما دے۔ لیکن آپ یہ بتلائیے کہ یہ کروڑوں لوگ، 2 کروڑ سے زیادہ گزشتہ سال کا مجمع
ہیفنگٹن پوسٹ کی نیوز، 2 کروڑ سے زیادہ کوئی بھوکا لوٹا؟ 2 کروڑ کوئی بچہ پیاسا رہا؟ کوئی بھوکا آیا؟ یہ شہیدوں کا رزق ہے جو انفاق ہو رہا ہے۔ 2 کروڑ انسان سیر ہو کے سیراب ہو کے لوٹ رہے ہیں، یہ ہے شہیدوں کا رزق۔ دنیا کیا جانتی ہے کہ ابھی اختیار حسین کیا ہے، اختیار عباس کیا ہے؟ کیا جانتی ہے دنیا؟ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دھاگا کیوں ہے، یہ کڑا کیوں ہے، یہ شرک ہے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، آخری جملے، اور میں اس کے بعد مسائل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ آخری جملے، آپ کی توجہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پوری توجہ سے میری مسافر نوازی فرمائی۔ آپ اہل خاندان ہیں، اہل قبیلہ ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سارے رسوم ہیں، رواج ہے، تہذیب ہے، طور طریقے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی لڑکے اور لڑکی کی جب منگنی ہو جاتی ہے تو اسے ایک انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ رئیس ہو تو ہیرے کی انگوٹھی، متمول ہو تو سونے کی انگوٹھی، اوسط ہو تو چاندی کی انگوٹھی، غریب ہو تو تانبے کی، پیتل کی انگوٹھی۔ یہ انگوٹھی کرتی کیا ہے؟ یہ جملہ ادب کے اعتبار سے مجھے ذرا تعمل رہتا ہے کہنے میں کہ بس ایک نظر میں محبت ہو گئی جو کہنے والی بات ہوتی ہے۔ مجھے ذرا اس میں تعمل ہے، کون سا ایسا دل ہے جو محبت سے آشنا نہیں ہے؟ کون سا ایسا دل ہے؟ جب مقابل پہ نظر پڑتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو کشش ہے وہ یہ ہے کہ میں یہی چاہتا تھا، یہی چہرہ، یہی مہرہ، یہی خط، یہی خال، یہی گیسو، یہی رخسار، یہی گفتگو، یہی شیریں سخنی، یہی چال، یہی میں چاہتا تھا۔ تو اس وقت محبت نہیں ہوتی، ایک انس ہوتا ہے۔ آپ ذرا میرے ساتھ بتدریج چلیں، اس کو کہتے ہیں انس۔ الف نون سین انس ہوتا ہے۔ اور جب یہ انس ہو جائے تو آنکھوں میں ایک چمک سی آتی ہے اور دل میں ایک خواہش سے پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے کچھ اور قریب ہو جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں جاذبہ، اس کو کہتے ہیں کشش۔ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کے اور قریب ہو جاؤں، میں اس کو اور پہچانوں۔ دیکھیں میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا ہے، میں پہچانوں، اس کو کچھ اور پہچانوں۔ اور جب یہ پہچان، اس کو جانوں نہیں، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ نبی کو سب جانتے تھے، پہچانتا کوئی نہیں۔ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو دیدہ ہوں تو تقرب کی خواہش اور انگڑائی لیتی ہے کہ میں اس کے اور قریب ہو جاؤں، میں اس کے اور قریب ہو جاؤں، میں اس کے اور قریب ہو جاؤں۔ جب یہ بات ہوئی تو ابھی محبت نہیں ہوئی، ان سے الفت ہوئی۔ ان سے الفت ہوئی۔ اب پھر جب اور تموج پیدا ہو طبیعت میں کہ نہیں میں اس کے بغیر رہ نہیں پاؤں گا، اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا، اس کے بغیر سنبھل نہیں پاؤں گا، اس کے بغیر تنہا سا ہوں، تو کچھ اور خواہش بڑھتی ہے کہ میں اسے پہچانوں، میں اسے پہچانوں، میں اسے پہچانوں۔ جب یہ پہچان اور بڑھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں محبت۔ یہ انگوٹھی کچھ نہیں کرتی، لیکن جب جب اس پر نگاہ پڑتی ہے تو یہ کہتی ہے تم ان سے منسوب ہو، تم اس سے منسوب ہو، تم اس سے منسوب ہو، تم اس سے۔
کچھ نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی. جب بھی نگاہ پڑتی ہے یہ خیال ہوتا ہے تو اس سے منسوب ہے، تو اس سے منسوب ہے، تو اس سے منسوب ہے. ان الفت میں بدلے، الفت محبت میں بدلے، اور پھر محبت وہ قیامت خیز کیفیت پیدا کرے کہ جب دونوں روبرو ہوں تو یہ پتہ ہی نہ چلے، ایسا لگتا ہو کہ جیسے برسوں سے ایک دوسرے کے آشنا. مگر عزیزان گرامی، میں نے ابھی تقریر کا آخری جملہ نہیں کہا اس ضمن میں. ایک جملہ اور ہے، ایک منزل اور ہے. محبت تک تو سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور منزل آتی ہے جہاں انسان خارج سے بے نیاز ہو جاتا ہے. نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ ہوش میں ہے، نہ بے ہوشی میں ہے، نہ خرد میں ہے، نہ جنون میں ہے. جدھر دیکھتا ہے وہی ایک جلوہ دکھائی دیتا ہے. بازاروں سے گزر رہا ہے لیکن خریدار نہیں ہے، راستوں سے گزر رہا ہے مگر خیال نہیں ہے. جی خیال نہیں، ہر آن اسی کا خیال، اسی کا. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے تو اسے عشق کہتے ہیں. لیکن اگر یہی محبت ان سے شدید ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مودت. رسول نے اپنی امت سے عشق کا مطالبہ نہیں کیا، عشق و کشف و جب جہاں ہونا ہو تو رہے. لیکن ہمارے پاس مودت، کہ مودت ایسی کہ جہاں عقل کے ساتھ شدید ہو جائے تو اب اس سے پوچھتے کیا ہو کہ زندگی میں کب کب کس کا نام لے رہا ہے. علی 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 علی. کرتا ہے وہ ناشنا محبت کیا جانے محبت کس کو کہتے ہیں. وہ زبانیں کیا جانے محبت کس کو کہتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاگا کیا کرتا، کچھ نہیں کرتا. جب بھی نگاہ پڑتی ہے یہ خیال آتا ہے تم ان سے وابستہ ہو، تم ان سے وابستہ ہو، تم ان سے وابستہ ہو. ان محبت میں آئے، محبت مودت میں بدلے. اور پھر ایک مقام وہ بھی آئے کہ دیکھیے انسان بشر ہے نا، انسان بشر ہے. قدم بے زیادہ راہ دہر میں تھرا ہی جاتا ہے، چلے کتنا ہی کوئی بچ کے ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے. کبھی اگر کوئی لغزش ہو اور اس کا ہاتھ کسی گناہ کی طرف بڑھنا چاہے تو یہ دھاگا روکتا ہے. ارے کیا کر رہا ہے. یہ دھاگا روکتا ہے. ارے کیا کر رہا ہے تو ان سے منسوب ہے تو یہ دھاگا گناہوں سے روکے. یہ دھاگا مودت کی راہ میں اس راہ تک لے جائے جہاں ایک دوسرے کی شناخت ہو جائے اس دھاگے سے. یہ شناخت ہے. ہم اپنی شناخت کیسے چھوڑیں؟ یہ شریفانہ شناختیں، یہ شریفانہ شناخت ہے. یہ کچھ کرتا کراتا نہیں، بس یہی کرتا ہے جو میں کہہ رہا تھا. یہ بڑی شریفانہ شناخت ہے، یہ محبتوں کی شناخت ہے، یہ ایمان کی شناخت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو یا تو چہرے سے پہچانے یا پھر اس کو دیکھ کے پہچانے کہ اس کا لباس کیا ہے، اس کا پہناوا کیا ہے. توفیق حیدرآبادی ہمارے شہر کے بزرگ شاعر گزرے ہیں. غزل کہتے کہتے انہوں نے عجیب شعر کہا. غزل کا شعر ہے، معاف فرمائیے. پڑا جو زلف کا سایہ بوقت میں نوشی جھجک کے رکھ دیا، ساگر کے ہے شراب میں سانپ. مگر یہ شعر کہا
یہ کہا کہ ڈسا کریں گے شب و روز روز محشر تک، ڈسا کریں گے شب و روز روز محشر تک، مزار دشمن فرزند بو تراب میں سانپ، ڈسا کریں گے شب و روز روز محشر تک، مزار دشمن فرزند بو تراب میں سانپ، وہ تو مرنے کے بعد ڈسیں گے۔ یہ دھاگا یہاں زندگی میں آج بھی فرزند دشمن بو تراب کو زندگی میں لگتا ہے۔ کلائی میں دھاگا ہمارے ہے، ڈس رہا ان کو ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دھاگا نہ رکھو، ارے ڈس رہا ہے فرزند بو تراب کو، ڈس رہا ہے۔ ہو چکی تقریر، جو دشمن ہیں یہ کبھی لباس دیگراں میں تھے، مگر لباس صرف لباس ہے۔ کوئی آپ کا لباس پہن کے آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوستوں میں سے۔ میرے اس جملے کو آپ محفوظ کر لیں، میری تقریر میں کوئی اشارہ نہیں، کنایا نہیں، استعارہ نہیں، علامت نہیں، کوئی نوک نہیں، کوئی جھونک نہیں، میری تقریر شفاف پانی کی طرح صاف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کو شدید بخار ہو اور اس کو یہ پانی کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ لباس اور ہے، نفس اور ہے۔ آج میں تقریر کو یہاں روک رہا ہوں، یہ لفظ یاد رکھیں، کل میں تقریر کو یہیں سے بلا تمہید شروع کروں گا، نفس سے نفس سے نفس سے۔ یہ آخری جملے، 2-4 جملے، پھر میں مسائل پڑھتا ہوں، یہ آخری 2-4 جملے۔ اتنا بڑا مجمع ہے میرے سامنے، میرے آگے، اور مجھے بڑے انہماک اور توجہ سے سن رہے ہیں۔ اب تو یہ عرض کروں کہ محشر میں آپ کے بدن سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کیا سناٹا ہے، روح تو پرواز کر چکی ہوئی۔ روح کو کہا جا، جسد تو خاکی مٹی کا بنا ہوا۔ روح کو، یہ ذرا سا فلسفہ الہیات کا جملہ ہے، روح کو جب جسد سے میل دیا گیا تو نفس ترتیب پایا۔ اس کو سن لیجئے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں سن لیجئے، اس کو آج سن لیجئے۔ کل یا پرسوں اور 3 تقریریں میری اور ہیں، میں اس میں اس لفظ کی شرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری، اس لیے کہ نفس اگر انسان کے خود کے سمجھ میں آتا تو وہ پروردگار کو سمجھ دیتا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو میں آج یہ پوچھنا چاہوں، آپ نے بڑے بڑے علماء اور ذاکرین کو سنا ہے یہاں لکھنؤ سے، مجھ بے بذات سے بھی سن لیں کہ اگر آپ کو سوئی چبھوئی جائے تو یہ تکلیف بدن کو ہوتی ہے یا نفس کو؟ سوال میں سمجھتا ہوں پہنچ چکا اب تک کہ اگر کوئی سوئی چبھوئی جائے تو یہ تکلیف بدن کو ہوتی ہے یا نفس کو؟ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ چبھن بدن کو ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپریشن تھیٹر پر، سرجیکل ٹیبل پر جب ڈاکٹر جنرل انیستھیسیا کے ذریعے انجیکشن دے کے نفس کو غافل کر دیتا ہے اور سارے بدن کو چیر کے اوپن ہارٹ سرجری کر دیتا ہے، تب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا، کوئی تکلیف نہیں۔ تو یہ تکلیف نفس کو ہوتی ہے، بدن کو نہیں ہوتی۔ چبھن کا احساس نفس کو ہے۔ قیامت میں سوال و جواب بھی بدن سے نہیں ہے، نفس سے ہے، نفس سے پوچھا جائے گا، نفس مکلف ہے، نفس جواب دے گا۔ یہ کمبخت بدن جسے ہم سجائے پھر رہے ہیں، جن کے ابرو یوں ہونے چاہیے، ریش یوں ہونی چاہیے، بال یوں ہونے چاہیے، بیوٹی پارلرز میں یہ اہتمام ہونا چاہیے، یہ کمبخت بدن تو وہاں گواہی دے گا کہ مجھ سے یہ کروایا، مجھ سے یہ کروایا۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، ناک گواہی دے گا، سماعت گواہی دے گی، زبان گواہی دے گی
کہ اس نے کیا عمل انجام دیا ہے. اسی طرح سے یہ آخری جملہ بہت کہا جاتا ہے، موت ایسی بھیانک ہے، موت ایسی سنگ دل ہے، موت ایسی سخاک ہے، وہ یوں روح کو نکالتی. میں آپ سے عرض کروں، موت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت، اور موت آتی بھی نہیں ہے. موت اپنے مقام پر اور اپنے وقت پہ کھڑی ہے، ہم چل کے اس تک پہنچتے ہیں. موت آتی نہیں ہے، موت اپنے مقام مقرر پہ کھڑی ہے، وقت مقرر پہ کھڑی ہے. آپ ابھی سنتے ہیں کہ یہیں تھا، فلائٹ سے گیا، ایروپلین میں موت ہو گئی، موت وہاں وقت مقرر پر مقام مقرر پر کھڑی تھی. انسان چل کے اس تک جاتا ہے. اور یہ جملہ موت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. نفس کے لیے ایک ذائقہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. موت نفس کا ایک ذائقہ، اب جس کا جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے. جس کا نفس اس نفس کے سپرد ہو چکا ہو، اس نفس کے سپرد ہو چکا ہو، جسے آپ نفس کلیہ الہیہ کہیں، جو عبدیت سے ملے تو نفس محمد ہو، الوہیت سے ملے تو نفس اللہ بنے، اور انسانیت کی ارتقاء پہ پہنچ کے نور کی آخری منزل پر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آئے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. یہ نفس مطمئنہ سوائے حسین کے کوئی اور ہے نہیں. اب یہ میں آپ سے کہوں، اب دو جملے مصائب پڑھتے ہیں. جنت کا بیان تو آپ نے بہت سنا، نہریں ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، چمن ہے، آبیاری ہے، چاندی کی دیواریں ہیں، سونے کی چھتیں ہیں، میوے ہیں، مگر کسی نے جنت کا پتہ بھی بتلایا کہ کہاں ہے، کس مقام پر ہے، کس آسمان پر ہے، کس جگہ ہے؟ آپ کو کسی نے بتلایا جنت کا پتہ؟ میں صرف اتنا کہہ کے ختم کروں تقریر. قرآن میں یہ آیت ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اور اس آیت کی شرح یہ ہے قرآن ہی میں کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. تم کو قسم ہے خدا کی، جب حسین ابن علی کے روضے کے دروازے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے یہ کہہ کے داخل ہوتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اب پوچھتے کیا ہو جنت کہاں ہے کہاں نہیں؟ جہاں حسین ہے وہی جنت ہے، جہاں حسین ہے وہی جنت ہے، وہی جنت ہے. جو ہے زینت ہے اور رنگ جلالت وہ حسین، جس کا آئین ہے آئین شرافت وہ حسین، جس کا دستور ہے دستور محبت وہ حسین، جس کے ماتم سے ہے نبضوں میں حرارت وہ حسین. غم سے آزاد کیا، داد محبت دے دی، ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت. غم سے آزاد کیا، داد محبت دے دی، ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت دے دی. آنکھ کھلتے ہی دو عالم کی امامت پائی، پاؤں پھیلانے کو آغوش رسالت پائی. وہاں ملی فاطمہ زہرا تھی وہ قسمت پائی، دونوں ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت پائی. شان خلق حسن سب قبا ساتھ رہی، تیغ عباس کی زینب کی دعا ساتھ رہی. ہو چکی تقریر، ہو چکی تقریر. آج سفر کی پہلی تاریخ ہے. آج کا دن قیامت کے دن سے کم نہیں ہے، آج کا دن عاشور سے کم نہیں ہے. آج کا دن، آج میری شہزادیاں بے ردا بازار شام میں کھڑی ہوئی.
बाजार शाम में खड़ी हुई हैं मेरी शहजादियाँ। एहतमाम ये किया गया कि जब नाखों की कतार खड़ी हुई थी, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, जिस नेज़े पे अली अकबर का सर था उस नेज़े को उम्मे लैला के नाखे के बराबर खड़ा किया गया। ये पूछते थे ये किसका सर है, तो ये कहते थे कि हुसैन की कड़ियल जवान का सर है। ये इसकी माँ का नाखा है। हमने इस कड़ियल जवान के सीने में बर्छी मारी। जहाँ उम्मे फरवा का नाखा था उसके पहलू में कासिम का सर था। जहाँ उम्मे कुलसूम का नाखा था उसके पहलू में अब्बास का सर था। और जहाँ उम्मे रबाब का नाखा था वहाँ एक 6 महीने के बच्चे का सर नो के नेज़ा पर था। और ज़ैनब के नाखे के बराबर हुसैन का सर था। हुसैन का सर था। हुजूम का आलम यह था कि कंधे से कंधा छिल रहा था। एक बाप अपने बेटे को कंधे पे सवार किए हुए था। एक मर्तबा बच्चा मचलने लगा, बाप ने बच्चे को उतारा, बच्चे ने एक पत्थर उठाया और हुसैन के सर की तरफ फेंका। पत्थर आके पेशानी पर लगा, पेशानी से खून जारी हुआ। एक मर्तबा ज़ैनब को गैज़ आया, बाल खोलने की तैयारी की कि हुसैन ने एक तरफ आबिद बीमार को देखा कि आबिद बीमार, पुपी को संभालो। आबिद बीमार ने पुपी से कहा, पुपी अम्मा बाबा के सर को देखिए। देखा आंखों से आंसू जारी। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। 2-4 जुमले बस, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा। 2-4 जुमले। आबिद बीमार कहते हैं ये इमाम का जुमला है। उधर आवाज़ों पर आवाज़ें आ रही थी, कैदियों को लाओ, कैदियों को लाओ। और मजमे का आलम यह था कि मजमा हटने को तैयार नहीं था। आबिद बीमार कहते हैं एक रस्सी लाई गई, एक रस्सी लाई गई। उस रस्सी में किसी का गला बांधा गया, किसी के बाजू बांधे गए, किसी की कलाई बांधी गई। हमको रस्सी से यूं खींचते हुए ले गए जैसे जानवरों को ले जा रहे। शहजादी ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब चलती रही, मगर जब दरबार में अंदर दाखिल होने का वक्त आया, देखा दरबार भरा हुआ है, कुर्सी नशीनों का मजमा है। अब बैठ गई। आबिद बीमार ने कहा फूफी अम्मा चलो। फूफी अम्मा कहा नहीं बेटे ज़रा ठहर जाओ। जब मेरा बाबा का वक्त आखिर था, बाबा ने मुझसे कहा था ज़ैनब घबराना नहीं, कोई मुश्किल आए तो मुझे पुकार लेना। बेटे और ना मोहम्मद के लाशें आए, मैंने बाबा को नहीं पुकारा। कासिम की लाश के टुकड़े आए, मैंने बाबा को नहीं पुकारा। अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, मैंने बाबा को नहीं पुकारा। नो के नेज़ा पे हुसैन का सर आया, मैंने बाबा को नहीं पुकारा। शाम गरीबा को खैमे चले, बाबा खुद आए, मैंने बाबा को नहीं पुकारा। मगर अब एक मर्तबा आवाज दे लूं, बाबा अब आ जाओ बाबा। बाबा ज़ैनब दरबार में जा रही है। कह दे कोई अली से ये दारुस्सलाम में ज़ैनब का दाखिला हुआ दरबार है। आप पहुंच चुके। मैं बेताब नहीं है कि मैं पूरे मसाइब पढ़ सकूं, बस एक जुमला अर्ज करूंगा। कतार में लाके सैदानियाँ खड़ा कर दी गई, सर पर रिदा नहीं है, बालों से मुंह को छुपाए हुए है। एक मर्तबा लाइनों ने सर पेश करना शुरू किया यजीद के सामने। कहा यजीद ये अली अकबर का सर है, हुसैन के बेटे का। हमने इसको सीने में बर्छी मार के मारा। एक एक सर आता चला, तख्ते तिला में हुसैन का सर आया, सर रखा गया। एक मर्तबा यजीद ने इशारा करके कहा ये कौन है? तो एक मर्तबा देख के ज़ैनब बैठ गई और फिज़ा सामने आके खड़ी हो गई। एक मर्तबा यजीद ने कहा हु हाज़ा मुतकब्बिरा, ये कौन मुतकब्बिर औरत है? तो एक मर्तबा ज़ैनब शहजादी खड़ी हुई और खड़ी होकर कहता उससे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ, मैं मोहम्मद की नवासी हूँ।
میں زہرا کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں. جلال سے خطبہ دے رہی تھی کہ ایک مرتبہ دربار منقلب ہونے لگا، اور ادھر شمر نے یہ چاہا کہ زینب کو روکے، تازیانہ لے کے آگے بڑھا کے ایک مرتبہ فضہ سامنے آ گئی. اس نے تازیانہ لے کے فضہ کو ہٹانا چاہا کہ ایک مرتبہ فضہ نے یزید کے اطراف کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو دیکھ کے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت پہ تازیانہ لے کے جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو. تمام حبشی غلام ایک مرتبہ سامنے آ گئے کہ ہمارے قبیلے کی عورت کو اگر انگلی لگ جائے تو یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. ایک مرتبہ زینب غریب نے کہا بابا ایک حبشی خرید کے لیے تو اس کے برات اس کے غلام کھڑے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار ذکر اور عبادت کو قبول فرما. حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پڑھ لا. 40 کا موقع ہو، ان آنسوؤں کو ذریعے حسین پہ بہنے کا اہتمام کر دے. ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم عباس میں ماتم کے لیے اٹھے. پروردگار تجھے شہزادی سکینہ کے زخمی رخسار کا واسطہ سب ظاہری سب پہ مرتبہ شہزادی زینب کی زیارت سے مشرف فرما دے. جب آپ شہزادی کی زیارت کو جائیں تو وہاں یہ کہہ کے جانا بی بی ہم آپ کے بھائی کے عزادار آپ کے پاس کے لیے آئے ہیں. سب کے ہاتھ ماتم کے لیے حرم عباس میں اٹھیں، مگر ماتم کے لیے ہاتھ اٹھانا تو یاد کرنا تمہارے مولا کے ہاتھ نہیں تھے. عزیزان گرامی، منتظمین مجلس کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے جناب آفاق حیدر صاحب کی روح کو شاد